میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کے مبارک دن ہیں اور اس میں بھی آدھے سے زیادہ رمضان گزر گیا۔ یہ دوسرا عشرہ ہے اور اس کے چند دن کے بعد ایک جمعہ اور درمیان میں ہے یہ مبارک دن اور مبارک رات بھی گزر جائیں گے۔ پھر کس کو معلوم ہے کہ کس کی تقدیر میں آئندہ رمضان لکھے ہوئے ہیں اور کون اس نعمت سے پھر محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو یہ سمجھ کر کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان اس کی زندگی کا آخری ہی رمضان ہو، انتہائی کوشش اور جد و جہد کے ساتھ اس طرح اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے کہ وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے اور عمل کرنے والے کے لیے مغفرت، بخشش اور سرخ روئی کا سبب قیامت کے دن بن سکے۔ میں نے ایک حدیث اسی سلسلے میں پڑھی ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے تاکہ ہم اپنے عمل کو بہتر سے بہتر کر کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ ہر روزے دار کو باخبر فرمایا ہے کہ جو روزے دار روزے کے دنوں کے اندر، خاص طور پر رمضان میں، اپنی زبان کو گناہوں سے نہیں روکتا، اسی طرح سے اپنے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان کو اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے نہیں روکتا، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انسان بھوک کی تپش برداشت کر رہا ہے، پیاس کی تپش برداشت کر رہا ہے، گرمی کے دن بھوکے اور پیاسے رہ کر اور اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک کر گزار رہا ہے، لیکن وہ گناہ جو زبان سے کیے جاتے ہیں ان سے نہیں رک رہا ہے، وہ گناہ جو انسان اپنے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک سے کرتا ہے، دل اور دماغ سے کرتا ہے، ان گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا یہ روزہ، اس کا بھوکے رہنا، پیاسے رہنا اللہ کو راضی نہیں کر پا رہا ہے، اور اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ اس کا یہ روزہ مقبول نہیں ہو رہا ہے۔ مقبولیت کا نہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ کل میدان محشر میں یہ روزہ اس کو اللہ کی جنت کے حصول کا ذریعہ نہیں بنا پائے گا، یہ روزہ اس کو اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دلا پائے گا۔ اس روزے کے اندر کوئی معنویت نہیں ہے، ایسے روزے دار کے روزے کے اندر جان نہیں ہے، بے جان ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ گناہوں کو زبان سے روکنا، اس کا مطلب ہے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کرنا، خواہ مخواہ انسان کو گالی دینا،
ادھر کی ادھر لگانا، کسی کے دل کو ستانا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر روزے دار روزہ رکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہے، دوسرے کی غیبت بھی کر رہا ہے بیٹھ کر، تو یہ روزہ اللہ کو راضی نہیں رکھ پائے گا، راضی نہیں کر پائے گا، بلکہ جب قیامت کے دن یہ روزہ روزے دار کو جنت کی طرف لے کر چلے گا، تو یہ گناہ جو اس نے اپنی زبان سے کیے ہیں یہ دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ نہیں، پہلے ہی گناہوں کی سزا بھگتے گا، تب اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ انسان رمضان کے اندر بھی اپنی زبان کو گناہوں سے محفوظ نہ کر سکے۔ انسان کا جھوٹ بولنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، دوسرے کو دھوکہ دینا جھوٹ بول کر۔ نبی کریم علیہ السلام کو دکھلایا گیا ہے، ایک دن آپ نے صبح کو فرمایا میں نے خواب میں دیکھا مجھے گناہ کرنے والوں کے گناہوں کی اور جنت کی سیر کرائی گئی ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور اس کے پیچھے ایک شخص کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک اوزار ہے لوہے کا، اور وہ یہاں ڈالتا ہے اور ڈال کر یہاں تک چیر دیتا ہے۔ یہ تڑپتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، پھر اس کے بعد وہ آدمی ادھر آتا ہے اور ادھر سے چیر دیتا ہے اور چیختا ہے، پھر اس کے بعد ادھر کا حصہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر ادھر آتا ہے اور پھر اسے ادھر سے چیرتا ہے تو ادھر کا حصہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آخر میں نے پوچھا یہ کون تھا، تو بتایا گیا کہ یہ جھوٹا تھا جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا۔ انسان روزہ رکھے اور اس کے بعد پھر جھوٹ بولے، دوسرے کو گالی دے۔ ہماری مجلسوں کے اندر عام طور پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کی جاتی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہے؟ فرمایا آدمی منہ کالا کرتا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، مگر یہ اللہ کے روکنے سے رک نہیں رہا ہے، یہ اللہ کا گناہ ہے۔ اگر توبہ کرے گا، گڑ گڑائے گا، روئے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، وعدہ کرے گا کہ اے اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، اللہ غفار الذنوب ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، بخش دے گا۔ لیکن غیبت ایسا گناہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے جب تک وہی معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ نماز اس گناہ کو معاف کرا سکتی ہے، نہ حج معاف کرا سکتا ہے، نہ روزہ معاف کرا سکتا ہے، نہ توبہ اور استغفار معاف کرا سکتا ہے۔ جس کی غیبت کی ہے اگر وہی معاف کر دے گا تو معاف ہوگا، اور نہیں تو کل قیامت کے دن اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنا حج اور اپنے صدقے کا ثواب دے کر کے کل قیامت کے دن اپنے پیچھے کو اپنا پیچھا چھڑانا پڑے گا۔ میرے بھائی، روزے دار کو خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچنا چاہیے، چاہے وہ زبان کے گناہ ہو، چاہے وہ ہاتھ اور پیر کے گناہ ہو، حرام کمانے کی طرف بڑھنا، قدم بڑھانا، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے جانا، کسی پر ظلم کرنے کے لیے ہاتھ کو بڑھانا، کسی حرام چیز کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنا، کسی گناہ کے لیے اپنے ہاتھ پیر کو حرکت دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں جن کو گناہ کہا جا رہا ہے، خاص طریقے پر رمضان کے اندر
عام طور پر تو انسان کو ہر زمانے میں رکنا چاہیے، مگر روزہ رکھنے والے کو روزہ رکھ کر اس طرح کے کسی عمل کو کرنا یہ انتہائی محرومی کی چیز ہے۔ یہ دن اور رات مغفرت کے دن اور رات ہیں، گناہوں کو معاف کرانے کے دن اور رات ہیں۔ جو زندگی میں کیے ہیں، سال بھر کیے ہیں، ان کو معاف اور بخشوانے کے دن اور رات ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے انسان کی کہ اللہ تو مائل بکرم ہے، مغفرت کے لیے آواز لگا رہا ہے، اور رمضان کی ہر رات میں بے شمار گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، جنت کا مستحق بنا رہا ہے، اور انسان ہے کہ وہ ایسے کرم اور بخشش کے دنوں کے اندر رات اور دن گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے اس عمل سے توبہ کرنی چاہیے، اور دیکھ کر کے دیکھ بھال کر کے جو گناہ کا کام ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ گناہ کا مطلب ہے کہ اس کام سے ہمارا اللہ ناراض ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر گناہ کریں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی۔ اللہ اس روزے دار کے روزے کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے اس برے کام سے خاص طریقے پر روزے دار کو بچنا چاہیے۔ گناہ بہت بری چیز ہے، اللہ کے عذاب کو بلانے والی چیز ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جس کسی کو اپنے عذاب میں پکڑ کر تہس نہس برباد بے نام و نشان کیا ہے، صرف گناہ کی وجہ سے کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بے نام و نشان بنا دیا، آبادیاں اجاڑ دی، قومیں ختم کر دی، نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہے، نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ سبب کیا تھا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جس کسی کو پکڑا ہے عذاب میں گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے۔ میرے بھائی، روزے دار کو خصوصیت کے ساتھ اپنے ہر قدم اور ہر لمحے کا خیال کرنا چاہیے۔ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور اگر غلطی ہو جائے تو یہ دوسرا عشرہ تو خاص طریقے پر بخشش اور مغفرت کا عشرہ ہے۔ رو رو کر اپنے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، جو گناہ ہو گیا ہے آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، آپ معاف فرما دیں۔ میرے بھائی، اس کے لیے خاص طریقے پر ہمارے گناہوں کی طرف جو وسوسہ دل میں پیدا کرتا ہے، جو چیز ہمیں گناہ کی طرف بڑھا کر لے جاتی ہے، وہ قرآن کہتا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شیطان ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو انسان کے لیے امتحان کا گھر بنایا، انبیاء اور رسول کو بھیجا، اپنی کتابوں کو اتارا، ہمارے پاس ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہمیں ہمارے اوپر فضل اور کرم فرمایا کہ اپنے سب سے بڑے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور اس رسول کے اوپر قرآن جیسی کامل و مکمل کتاب اتاری، کتاب ہدایت اتاری۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اس لیے اتاری ہیں تاکہ ہم ان کو اپنا امام بنا کر رسول اللہ کے دامن کو پکڑ کر گناہوں سے بچیں۔ لیکن اگر یہ ایک ہی سمت ہوتی تو امتحان تو نہ ہوتا، ہر امتی پارسا بن جاتا ہے، لیکن
امتحان گاہ ہے، اس لیے امتحان لینے کے لیے آگے ایک شیطان بھی پیدا کیا ہے اور اس شیطان کو بڑی طاقت دی ہے۔ وہ ابتدائے دنیا سے لے کر قیامت تک کی زندگی شیطان کو دی ہے، اور شیطان کو ایسی طاقت دی ہے یجری من الانسان مجری الدم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں جہاں جہاں خون دوڑ سکتا ہے، اللہ نے شیطان کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ بھی وہاں دوڑ سکتا ہے۔ خون ہمارے دل میں پہنچتا ہے، دل سے پھر نکلتا ہے، رگ و ریشے میں جاتا ہے، پھر دل میں جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ شیطان ہمارے دلوں کے اوپر بھی حکومت کرتا ہے، ہمارے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون رسول اللہ اور اللہ کی کتاب کی طرف چلتا ہے، شیطان کو پیچھے دھکیلتا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کون وہ بدبخت ہے جو شیطان کے قدم بقدم چلتا ہے اور رسول اللہ اور اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتا ہے۔ یہی ہے امتحان۔ اس امتحان کے اندر جو دنیا میں کامیاب ہے وہی در حقیقت جنت کا وارث ہے، وہی جنت کا حقدار ہے۔ جس انسان نے شیطان کو دھکیل دیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا دیا، رسول اللہ کے دامن کو پکڑ لیا، اسی کو قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے متقی۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ یہ جنت ہم نے اس کا وارث دنیا کے ان خوش نصیب لوگوں کو بنایا ہے جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگی تقوی کی زندگی گزاری ہے۔ وہ جنت کے وارث ہیں۔ اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے اس دشمن سے بچنا چاہیے۔ ہر قدم کے اوپر خاص طریقے پر روزے دار کو، عبادت کرنے والے کو ہر قدم پر سوچنا چاہیے کہیں میں شیطان کے پھندے میں نہ پھنس جاؤں، اس لیے کہ شیطان دشمن ہے، اور ہر وقت پیدائش سے لے کر جب تک جان میں جان رہتی ہے انسان کے، مومن کو ہر وقت شیطان اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹکاتا ہی رہتا ہے۔ قرآن نے وعدہ کیا ہے، ہم کھول کر وعدہ کیا ہے، یہ آدمی جس کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے، میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو بھی جنت میں اور اس کی اولاد کو آنے نہیں دوں گا۔ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ، اس کی وجہ سے آپ نے مجھے نکالا ہے، جنت سے محروم کیا ہے، اس کے اور اس کی اولاد کو سامنے سے آ کے بہکاؤں گا، اگر میرا داؤ نہیں چلے گا پیچھے سے آ کر بہکاؤں گا، اگر ادھر سے بھی داؤ نہیں چلے گا داہنی طرف سے آ کر کے بہکاؤں گا، اگر ادھر سے بھی داؤ نہیں چلے گا بائیں طرف، جب تک موت آ رہی ہوگی اس وقت تک بہکاؤں گا اور تیرے راستے پر لڑنے نہیں دوں گا۔ اب سوال ہے کہ ایسا طاقتور دشمن، اس سے انسان جو تھوڑی سی زندگی لے کر کے آیا ہے اور دنیا اس کی امتحان گاہ ہے، اس امتحان سے بچے کیسے اور اس شیطان لعین کے وسوسوں سے اپنی زندگی کو بچائے کیسے؟ تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اور آپ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہم کس طرح شیطان لعین سے بچ سکتے ہیں۔ حدیث میں ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا
مثل من يذكر الله تبارك وتعالى كمثل رجل خرج العدو في إثره حتى أتى على حصن حصين أحرز نفسه منه كذلك الإنسان لا يخرج نفسه عن الشيطان إلا بذكر الله. فرماتے ہیں وہ آدمی جو دنیا میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس کا دشمن باہر ہاتھ لگائے بیٹھا تھا، یہ نکلے تو میں اسے قتل کروں، اسے کچھ پتا نہیں، وہ اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس کا دشمن قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، اس نے دیکھا اور دیکھ کر یہ بھی بھاگا جان بچانے کے لیے اور دشمن قتل کرنے کے لیے پیچھے پیچھے، اس کی تقدیر کہ اسے سامنے ایک بڑا مضبوط قلعہ مل گیا اور اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، بھاگتے بھاگتے یہ اس قلعے میں گھس گیا اور دروازوں کو بند کر دیا، اندر سے کنڈی لگا لی، اپنے آپ کو اپنے دشمن سے بچا لیا۔ یہ اتنا بڑا قلعہ ہے کہ دیکھتا ہے کہ اوپر چڑھ جائے چڑھ نہیں سکتا، دیواروں کو نقل لگانا چاہتا ہے نقل نہیں لگا سکتا، دروازے کو توڑنا چاہتا ہے توڑ نہیں سکتا، جان بچ گئی۔ اب اللہ کا نبی فرماتا ہے یاد رکھو، امت کو فرماتا ہے یاد رکھو، کوئی آدمی اپنے دشمن شیطان سے بچ نہیں سکتا، اگر بچ سکتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر ہی سے بچ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا ذکر اتنا بڑا قلعہ ہے، اللہ کے ذکر کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں، اللہ کے ذکر کے دروازے اتنے مضبوط ہیں کہ شیطان جیسی طاقتور چیز اللہ کے ذکر کے سامنے پرتینٹ ہے، بے بس ہے۔ جہاں اللہ کے ذکر سے غفلت ہے وہاں شیطان کی حکومت ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کا ذکر رچا بسا نہیں ہے وہاں شیطان کا گھر ہے۔ اگر کوئی آدمی بچ سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر ہی سے بچ سکتا ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی مثالیں ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوا اور شیطان بھاگا، جہاں اذان ہوئی اذان کی آواز سنتا ہے اور بھاگتا ہے، اتنا بھاگتا ہے اتنی دور جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ سن سکے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں حدیث کے اندر ہیں۔ رمضان کے ان دن اور راتوں کو گناہوں سے بچا کر اللہ کے ذکر میں لگانا چاہیے، قرآن پڑھنے میں لگانا چاہیے، اپنے ہاتھ اور پیر کو بچانا چاہیے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ داڑھی مڈانے والا داڑھی مڈا کر آتا ہے، اللہ کا گناہ کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے گناہ کر رہا ہے، اپنے چہرے کو گناہ پر لگا رہا ہے۔ اللہ مائل بکرم ہے، آواز لگاتے ہیں ہل من مستغفر فاغفر ذنوبہ ہل من سائل فاجیب دعوتہ، کون ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کون ہے بھیک مانگنے والا میں اس کی بپتا کو سن رہا ہوں، اس کے درد کو دیکھ رہا ہوں، درد کو دور کر، اور آدمی ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہے۔ میرے بھائی اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو
شیطان جیسے دشمن سے محفوظ کر رکھ سکتا ہے۔ رمضان کے ان دن اور راتوں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کے ذکر کے لیے یہ دن رات مخصوص نہیں ہے۔ ذکر اللہ تو ایسی چیز ہے ہمیشہ کرنی چاہیے، اور خاص طریقے پر یہ رات اور دن جس میں اللہ کی ذکر کا سمندر موت کے اندر ہے اور وہ مائل بکرم ہے، اس وقت تو خصوصیت سے انسان کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ قرآن میں اسی لیے ذکر کا لفظ آتا ہے تو کثرت کے ساتھ بہت زیادہ ذکر کرو، اس کی تلقین کی جائے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آدمی یہ سمجھے کہ میں نے نماز پڑھ لی اللہ کا ذکر ہو گیا، میں نے حج کر لیا اللہ کا ذکر ہو گیا، نہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب حج ہو جائے یہ نہ سمجھو کہ بس ہو گیا اللہ، پھر اللہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دنیا کے کام کرو لیکن اللہ کا ذکر بہت کرو۔ اس لیے شیطان سے بچنے کے لیے تدبیریں آدمی کو ہمیشہ کرنی چاہیے، مگر رمضان کے ان دنوں کو اور ان راتوں کو جو اب چند راتیں رہ گئی ہیں، خدا جانے کون پھر جیتا ہے اور کون مرتا ہے۔ اللہ زندہ رکھے تو دین و ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور موت دے تو حسن خاتمہ میسر فرمائے۔ اپنے ان اوقات کو اللہ کے ذکر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ، جس طرح شیطان ہر وقت وسوسے اور گناہوں کی تلقین پر لگا ہوا ہے رات اور دن، سوتے اور جاگتے، اسی طریقے پر اللہ کا ذکر کرنے والے کو اتنی محنت اور مشقت اللہ کے ذکر میں کرنی چاہیے کہ وہ بھی رات اور دن سوتے جاگتے اختیار اور بلا اختیار کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اسی کی تلقین کی جاتی ہے کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، ہر وقت سوتے سوتے آنکھ کھلے تو لگے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ شیطان کو وقت نہ ملے کہ وہ وسوسہ دل میں ڈال سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اس دنیا کے اندر، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنت کے وارث ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا۔ اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے۔ اللہ اپنے ذکر کو ہمارے دل، دماغ اور زندگی میں رچا بسا دے، اور ہمیں شیطان کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا، کامیابی کا، سرخ روئی کا ذریعہ بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا۔ ایسے ہی نئی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل اشاعت الاسلام کیرانہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔